خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا لقب معین الدین ہے اور چشتی سلسلہ چشت کی طرف نسبت ہے۔ اجمیر جہاں حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ آج مدفون ہیں اس سے منسوب ہے۔ تو حضرت خواجہ کا اصل نام کیا ہے؟ کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام حسن ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العبد لا ينجو من الشیطان الا بذکر اللہ او کما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ برادران ذی وقار، سامعین محترم اور لائق عزت تکریم میری ماں اور بہنوں، آج ہم تذکرہ کرنے جا رہے ہیں شیخ المشائخ قطب الاقطاب خواجہ خواجگان زبدۃ العارفین قدوۃ السالکین امام الاولیاء رأس الاتقیاء نائب النبی وارث النبی فی الہند سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا ہندوستان کی سرزمین پہلی ہجری میں ہی یہاں صحابہ کرام کے قدم مبارک لگ گئے اور اس کے بعد یہ سرزمین اولیاء کاملین کی قدم بوسی کرتی رہی اور بڑی بڑی روحانی ہستیوں نے اور بڑی بڑی علمی شخصیات نے ہندوستان کی سرزمین کو اور خطہ بر صغیر کو اپنی وجود مسعود سے رونق بخشی اور یہاں دین کی دعوت و تبلیغ اور اسلام کی اشاعت اور دین کے تعلیم و تعلم کے لیے ایسی خدمات سر انجام دی کہ جس نے رہتی دنیا تک ان کے نام کو زندہ و جاوید کر دیا۔ وہ ہستیاں کہ جنہوں نے پاک و ہند کی اس سرزمین کو علم و روحانیت سے اور حکمت اور معرفت سے مالا مال کیا، ان میں ایک بڑا نام بلکہ بہت بڑا نام حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا لقب معین الدین ہے اور چشتی سلسلہ چشت کی طرف نسبت ہے۔ اجمیر جہاں حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ آج مدفون ہیں اس سے منسوب ہے۔ تو حضرت خواجہ کا اصل نام کیا ہے؟ کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام حسن ہے۔ والد محترم کا نام غیاث الدین ہے اور ماں کی طرف سے آپ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے آپ کا سلسلہ نسب جا کر ملتا ہے اور باپ کی طرف سے حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے سلسلہ نسب جا کر ملتا ہے۔ یوں آپ نجیب الطرفین سید ہیں، یعنی ماں کی طرف سے بھی سید اور باپ کی طرف سے بھی سید، تو ایسے آدمی کو نجیب الطرفین سید کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے بڑا کام لینا تھا تو آپ کے لیے اللہ نے صلب بھی ایسی منتخب فرمائی کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں سے ہمیشہ مالا مال رکھا اور اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے خاندان میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو پیدا ہونے کا اعزاز عطا فرمایا اور آپ 15 سال کی عمر میں پہنچے اور تعلیم و تعلم کا مختصر سا سلسلہ شروع ہوا کہ آپ کے والد محترم جو خود ایک عابد اور زاہد انسان تھے اور اللہ کے نیک ولی تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ 15 سال کی عمر میں باپ کا سایہ سر سے اٹھ جائے تو انسان کے اوپر کیا گزرتی ہے، وہ سب کچھ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی ذات پر بھی گزری۔ لیکن ماں زندہ تھی تو ماں نے تسلیاں دی اور حوصلے بڑھائے اور ان کے لیے تعلیم اور تعلم کا سلسلہ جاری رکھنے کی ترتیب بنائی۔ ابھی 1 سال کا وقفہ ہوا تھا کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ بھی ہمیشہ کے لیے داغ مفارقت دے کر آخرت کے لیے روانہ ہو گئی۔ والد محترم کی وراثت سے ایک پنچکی اور ایک چھوٹا سا باغ وراثت میں ملا تھا، تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اپنی معیشت کو چلانے کے لیے اس کی باغبانی کرنے لگے اور کھیتی باڑی کا کام کرنے لگے۔ لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زمینوں کی باغبانی کے لیے نہیں بلکہ دلوں کی باغبانی کے لیے پیدا کیا تھا۔ اللہ ان سے کھیتی باڑی کا کام نہیں لینا چاہتے تھے بلکہ تعلیم و تعلم، دعوت و تبلیغ اور
تصوف اور تزکیہ جیسا عظیم کام اللہ لینا چاہتے تھے۔ چنانچہ ایک دن اپنے باغ میں پانی دے رہے تھے کہ ایک اللہ والے حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ جو مجذوب بھی تھے ان کے باغ میں آ گئے۔ چونکہ انہی کے علاقے اور بستی کے تھے تو حضرت خواجہ نے ان کو پہچان لیا، دوڑ کر گئے، ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ انہوں نے بھی اپنا دست شفقت حضرت خواجہ کے سر پر رکھا اور کچھ دعا دے کر جانے لگے۔ تو حضرت خواجہ نے ان سے عرض کیا کہ حضور آپ آج تشریف لائے ہیں، نہ جانے دوبارہ آپ کی تشریف آوری میرے باغ میں ہو یا نہ ہو، تھوڑی دیر آپ اور تشریف فرما ہوں۔ تو حضرت قندوزی رحمۃ اللہ علیہ تھوڑی دیر کے لیے اور ٹھہر گئے۔ اتنے میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اپنے باغ میں گئے اور انگور کے 2 طباق بھر کے لائے اور انہوں نے حضرت خواجہ کے سامنے رکھ دیے۔ انہوں نے حضرت قندوزی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے رکھ دیے۔ حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیرہن میں ہاتھ ڈالا اور جیب سے ایک روٹی کا ٹکڑا نکلا تو انہوں نے فرمایا کہ معین الدین انگور تم نے پیش کیے یہ تمہاری مہمان نوازی ہے، اور روٹی کا یہ ٹکڑا میں پیش کر رہا ہوں یہ میری دعوت ہے۔ تو روٹی کا ٹکڑا انہوں نے برکت سمجھ کر، بھائی بزرگ کا دیا ہوا ہے، تبرک سمجھ کر کھا گئے۔ اور جو ہی ایک اللہ والے کے ہاتھ سے دیا ہوا لقمہ پیٹ کے اندر داخل ہوا، دل کی دنیا بدل گئی۔ ہر چیز دنیا کی ان کو فضول لگنے لگی۔ اللہ کی معرفت کا نور ان کے دل میں گویا اتر گیا۔ تو تھا ہی کیا، ایک پنچکی ہے اور ایک چھوٹا سا باغ، اس کو بیچا، فقراء میں تقسیم کیا اور اللہ کی محبت کو پانے کے لیے بے سر و سامانی کے عالم میں نکل کھڑے ہوئے۔ اور قدیم زمانے سے دستور چلا آ رہا تھا کہ جو بھی طریقت کے راستے پر چلنا چاہتا تھا پہلے وہ علم شریعت حاصل کرتا تھا، کیونکہ علم شریعت اور علم طریقت تو ایک ہی چیز ہیں، اور طریقت کے راستوں کا صحیح شناور وہی بن سکتا ہے جو عالم دین بھی ہو، جو شریعت کا حامل اور عامل بھی ہو۔ چنانچہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فیصلہ کیا کہ وہ طریقت کے راستے پر گامزن ہونے سے پہلے شریعت کا علم حاصل کریں گے۔ بخارا اور سمرقند اس وقت مسلمانوں کے علم کا مرکز تھے، اور پوری دنیا سے مسلمان کھچ کھچ کے بخارا اور سمرقند میں اس طرح آتے تھے جس طرح شمع کے گرد پروانے جمع ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ بھی علم شریعت کو حاصل کرنے کے لیے سمرقند اور بخارا کی طرف روانہ ہوئے۔ قرآن پاک حفظ کیا، حدیث اور تفسیر اور فقہ کا علم حاصل کیا، اور یہ علم حاصل کرنے کے بعد عالم اسلام کے مشہور شہر اور معروف روحانی مرکز بغداد تشریف لے گئے، اور بغداد میں آپ کی ملاقات اولیاء کے سرخیل، اور اس وقت اولیاء کرام میں، اولیاء اللہ میں ایک بہت بڑا نام حضرت شیخ نجم الدین کبرا رحمۃ اللہ علیہ کا تھا۔ ان کی خدمت میں پہنچے اور 2.5 مہینے ان سے روحانی فیض حاصل کرتے رہے، اور اس کے بعد شہنشاہ بغداد، تمام اولیاء کے سردار حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے اور 5 مہینے ان سے روحانی فیض حاصل کیا۔ وہاں سے عراق آئے اور عراق سے نیشا پور آئے۔ نیشا پور میں اس وقت ایک ولی کامل اور عظیم روحانی رہبر، روحانی پیشوا وہاں موجود تھے، خواجہ محمد عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ۔ نیشا پور کا ایک قصبہ ہے ہاربن، اس کے رہنے والے۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جو روحانیت کی تلاش میں شہر شہر، کریا کریا، بستی بستی، ملک ملک مارے پھر رہے تھے کہ مجھے کوئی پیر کامل مل جائے جو میری تار اللہ سے جوڑ دے۔ چنانچہ خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مرشد کامل، پیر کامل عطا فرما دیا۔ ہمارے ہاں تو ہفتے بعد مجلس ذکر میں آنا ہو، مہینے بعد اپنے پیر و مرشد کی مجلس میں جانا ہو، یا اس سے بھی کسی اور ٹائم پر 2-4 مہینوں بعد بھی جانا ہو تو مشکل لگتا ہے، اور اگر چلے جائیں تو واپسی کی جلدی ہوتی ہے کہ ہم کب واپس جائیں، کب مجلس ختم ہو اور ہم واپس جائیں۔ لیکن
کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، کسی چیز سے فیض حاصل کرنے کے لیے وہاں وقت دینا پڑتا ہے۔ چنانچہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ 1 گھنٹہ نہیں، 1 ہفتہ نہیں، 1 سال نہیں، 10 سال نہیں، 15 سال نہیں، 18 سال نہیں، 19 سال نہیں، بلکہ 20 سال مسلسل اپنے مرشد کامل کی صحبت میں رہے۔ 20 سال۔ رنگ تب چڑھتا ہے، صحبت تب اثر کرتی ہے۔ انڈا مرغی کے نیچے رکھا جائے تو 21 دن مرغی کے پروں کی صحبت پائے تو اس کے اندر بچہ نکل آتا ہے، اور مرغی کے پروں کی صحبت نہ ملے، ان کی حرارت نہ ملے تو 21 مہینے بھی پڑا رہے، خراب تو ہو سکتا ہے، اس میں بچہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے مسلسل سفر میں، حضر میں، خلوت میں، جلوت میں، سردی میں، گرمی میں، تنگی میں، آسانی میں اپنے مرشد کے ساتھ سفر کیا، وقت گزارا، صحبت اٹھائی، سائے کی طرح ان کے ساتھ رہے، ان کی خدمت بھی کرتے رہے اور کسب فیض بھی کرتے رہے، یہاں تک کہ 20 سال بعد ان کے مرشد کامل حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ انہیں لے کر خانہ کعبہ میں آئے اور دعا کی کہ اللہ یہ میری محنت ہے، یہ میرا سرمایہ ہے، اور اے اللہ تو اس میری محنت کو قبول فرما لے۔ آواز آئی، اے خواجہ عثمان ہم نے تیری محنت کو قبول کر لیا ہے۔ مکہ مکرمہ میں ہی ان کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو خرقہ خلافت پہنایا اور مدینہ طیبہ آمد ہوئی، روضہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دی تو وہاں سے آپ کو بشارت ہوئی کہ ہم نے آپ کو ہندوستان کا ولی بنایا ہے، ہندوستان کا سلطان بنایا ہے، آپ جائیے اور وہاں جا کر ہندوستان میں اسلام کی تبلیغ کیجیے۔ چنانچہ رسول پاک علیہ السلام کے حکم کی تعمیل میں آپ ہندوستان تشریف لائے۔ ہندوستان میں سب سے پہلے آپ نے آ کر سرزمین لاہور پہ اپنا قدم رکھا، اور پہلے بھی ایک دن ہم نے بیان میں کہا کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ مختلف اولیاء کرام کی صحبت میں پھرتے رہے۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ان کے خواب میں آئے اور کہا، ارے دیوانے کہاں ادھر ادھر پھر رہے ہو، یہاں بھی آؤ، یہاں تمہیں وہ ملے گا جس کی تمہیں تلاش ہے۔ چنانچہ ہندوستان کے سفر میں سب سے پہلے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر حاضر ہوئے اور وہاں مراقبہ کیا۔ آج بھی وہ کمرہ موجود ہے جہاں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے مراقبہ فرمایا، اور جب جانے لگے تو مشہور زمانہ شعر اس وقت اپنے ہاتھ سے دیوار پر لکھا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکے سارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ لاہور سے پھر ملتان گئے اور ملتان میں اجمیر کے بارے میں حالات اور واقعات سنے، معلومات لیں اور ہندوستان کی زبان سیکھی، اور اس کے بعد پھر اجمیر تشریف لے گئے اور اجمیر کو ایسا اپنا مرکز بنایا کہ جہاں آ کر ڈیرا لگایا وہیں اپنا مزار بھی بنوا دیا، اور ہندوستان والوں سے وفا کر کے گئے۔ جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، سو اس عہد کو آج ہم وفا کر چلے۔ تو ہندوستان کے اندر آپ نے دعوت و تبلیغ کے کام کا آغاز کیا، اور نرمی، محبت جو اہل سلوک کا امتیاز ہوتا ہے اس کو اپنایا، اور لوگ جوق در جوق اسلام کے اندر داخل ہونے لگے، یہاں تک کہ تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب آپ نے ہندوستان کا ایک چکر لگایا مشرق سے مغرب تو اس وقت 90 لاکھ لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام کا کلمہ پڑھا۔ دنیا کی تاریخ میں ایسا نہیں ملتا کہ کسی انسان کے ایک چکر کے لگنے پر 90 لاکھ لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے ہوں۔ اس لیے تو ان کا لقب تھا معین الدین، دین کے مددگار، کہ ان کی وجہ سے، ان کی دعوت و تبلیغ سے متاثر ہو کر 90 لاکھ لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ ہندوستان شرک کا گڑھ تھا،
اس کے اندر اتنا مصروف ہوئے دعوت و تبلیغ کے کام میں، اصلاح و تزکیہ کے کام میں، تصوف اور سلوک کے کام میں، اس محنت میں اتنا مصروف ہوئے کہ اپنی شادی تک کرنا بھول گئے۔ لوگ جوان ہوتے ہیں، اور اب تو جوان ہونے سے بھی پہلے لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہماری شادی کب ہوگی۔ ہمارے والدین تو ہماری شادی نہیں کروا رہے، انہیں تو ہماری شادی کی فکر ہی کوئی نہیں، نام ہی کبھی نہیں لیا، کوئی رشتہ ہی ابھی تک نہیں ڈھونڈا۔ جی ہاں، وہ جوان جو ابھی اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوا، جس نے ابھی نفع اور نقصان کو کچھ نہیں سمجھا، جو ابھی زمانے کے سرد اور گرم کو دیکھ کر میچور نہیں ہوا، اس کے بھی دل میں لڈو پھوٹتے ہیں، منہ میں پانی آتا ہے میری شادی کب ہوگی۔ لیکن اللہ والے تو شادیوں کو اپنا مقصود و مطلوب نہیں بناتے، بلکہ وہ اللہ کے کام میں مصروف ہوئے، اتنا مصروف ہوئے کہ انہیں شادی کرنا بھی یاد نہ رہا۔ آخر ایک رات نبی پاک علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے معین الدین، تم اپنے آپ کو دین کا معین اور مددگار کہتے ہو، اور میرے دین کی، میری سنت پر، شادی میری سنت ہے، اس پر عمل نہیں کر رہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی تعمیل میں اور آپ کی طرف سے اشارہ ملنے پر پھر آپ نے شادی کی، ایک نہیں بلکہ دو کی، تو یوں اتباع سنت پر بھی عمل پیرا ہوئے، دعوت و تبلیغ کا فریضہ بھی سر انجام دیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حج کے لیے گیا، اور وہاں میں نے دیکھا کہ ایک آدمی کھڑا ہے اور بار بار وہ کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ جب وہ کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، آواز آتی ہے لا لبیک، لا لبیک، کہتا ہے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ آگے سے جواب ملتا ہے نہیں، تمہاری حاضری قبول نہیں۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میرے قریب ایک آدمی کھڑا تھا، اس نے کہا کہ جب تمہیں یہ آواز آ رہی ہے کہ تمہارا حج قبول نہیں تو پھر یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ آوازیں میں آج نہیں سن رہا، میں پچھلے 23 سال سے یہ آوازیں سن رہا ہوں، جب بھی حج کرنے آتا ہوں ہر مرتبہ یہی صدا آتی ہے، میں کہتا ہوں لبیک اللہم لبیک، آگے سے جواب آتا ہے لا لبیک، میں کہتا ہوں حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں، جواب ملتا ہے تمہاری حاضری قبول نہیں۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آدمی نے اس کو کہا کہ جب 23 سال سے تمہیں نفی میں جواب مل رہا ہے، 23 سال میں تمہارا کوئی حج قبول نہیں ہو رہا، تم 24ویں سال میں پھر کیوں چلے آئے ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ مجھے بتاؤ اس در کے علاوہ کوئی اور در ہے جس پہ میں چلا جاؤں؟ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے جس سے میں معافی مانگ لوں؟ یہاں حاضری قبول نہیں تو بتاؤ میں کہاں جا کے حاضری دوں؟ مجھے بتاؤ میرا کار ساز اللہ کے علاوہ اور کون ہے؟ مجھے بتاؤ میرا مددگار اللہ کے علاوہ اور کون ہے؟ مجھے بتاؤ میرا خالق و مالک و رازق اللہ کے علاوہ اور کون ہے؟ میرا اس در کے علاوہ کوئی اور در نہیں، میرا اس مالک کے علاوہ اور کوئی مالک نہیں، کوئی ہے تو بتاؤ میں وہاں چلا جاتا ہوں۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے حیران ہو کر اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ ہماری حکمتیں ہیں، ہم جانتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے ایک مرتبہ بھی اس کو کہہ دیا کہ ہاں تمہاری حاضری قبول ہے تو یہ آئندہ ہمارے پاس آنا چھوڑ دے گا، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ بار بار آتا رہے۔ اے معین الدین، پچھلے 23 سال میں جتنے لوگوں کا حج قبول ہوا ہے وہ اس ایک بندے کی وجہ سے قبول ہوا ہے۔ حج قبول ہو رہے ہیں لیکن ہم صرف اس کی بار بار حاضری کے لیے کہتے لا لبیک، نہیں حاضری قبول نہیں ہوئی تاکہ یہ آئندہ پھر آئے، اس لیے یہ 24ویں سال میں پھر ہمارے پاس آ گیا ہے کہ پچھلے 23 سال میں تو حج قبول نہیں ہوا، شاید اب قبول ہو جائے۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ماننے والوں کو اور اپنے چاہنے والوں کو کچھ نصیحتیں، وصیتیں اور ارشادات بھی فرمائے ہیں، ان کو بھی سننا چاہیے۔ عمر بھر دین کی خدمت کرنے کے بعد اب
حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے وصال با کمال کا ایمان افروز اور روح پرور واقعہ بھی آپ سماعت فرما لیں کہ جس رات آپ کا وصال ہونا تھا اس رات آپ نے اپنے مریدین اور متعلقین کو فرمایا کہ آج رات میرے کمرے سے سب باہر چلے جاؤ، کوئی کمرے میں داخل نہ ہو۔ سب حکم کی تعمیل میں کمرے سے باہر چلے گئے اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے زور زور سے اللہ کا ذکر شروع کر دیا، اللہ اللہ اللہ، اور آواز پہلے بلند سے بلند تر ہوتی چلی گئی اور پھر آواز آہستہ آہستہ کم ہونے لگی، یہاں تک کہ سحری کے وقت میں آواز بالکل بند ہو گئی۔ جب نماز کا وقت ہوا تو مریدین و متعلقین منتظر تھے کہ حضرت خواجہ باہر تشریف لائیں گے اور نماز پڑھائیں گے۔ نماز کا وقت گزرتا چلا گیا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ باہر تشریف نہیں لائے۔ بالآخر لوگ خود اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ کو تو اپنے اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں اور ہمیشہ کے لیے اپنے چاہنے والوں کو داغ مفارقت دے کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں۔ اور لوگوں نے دیکھا، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی پیشانی پر لکھا ہوا تھا، ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، یہ اللہ کا محبوب، اللہ کا حبیب، اللہ کی محبت میں فوت ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو جب دفن کیا گیا، قبر میں رکھا تو ایک کاغذ اڑتا ہوا آیا اور ان کے سینے کے اوپر آ کر ٹک گیا۔ لوگوں نے اس کاغذ کو اٹھا کر دیکھا تو لکھا ہوا تھا، ھذہ براءۃ عمر بن عبدالعزیز من النار، یہ اب عمر بن عبدالعزیز کی جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ ہے۔ تو جس طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز کی آزادی کا پروانہ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اسی طرح خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کون تھے، کس کی محبت میں فوت ہوئے، وہ بھی لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، کہ یہ اللہ کا بندہ تھا اور اللہ کی محبت میں فوت ہو گیا، یعنی اللہ کی محبت کی سوغات ساری زندگی بانٹتے بانٹتے بالآخر اسی اللہ کے پاس چلا گیا۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ ملفوظات اور ارشادات اپنے ماننے والوں کو بتائے، جن میں سے ایک یہ فرمایا کہ مال اور منصب بہت بڑے بت ہیں، حالانکہ مال بھی انسان کے کام آنے والی چیز ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، نعم المال الصالح للرجل الصالح، یہ تو حدیث ہے، نعم المال الصالح للرجل الصالح، کہ مال کیا ہی اچھی چیز ہے نیک آدمی کے لیے۔ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں، یا حبذ المال، مال کتنی اچھی چیز ہے، اصون بہ عرضی، اس کے ذریعے سے میں اپنی عزت بچاتا ہوں، وارضی بہ ربی، اور اپنے رب کو اس مال کے ذریعے سے راضی کرتا ہوں۔ تو مال بذات خود تو کوئی بری چیز نہیں، عہدہ اور منصب بھی بذات خود بری چیز نہیں، اللہ کی عطا ہے۔ تو مال اور منصب کو انسان اچھائی میں استعمال کرے تو کیا ہی چیز ہے، کیا ہی کمال ہے، لیکن عام طور پر لوگ مال اور منصب کو اللہ تک پہنچنے کے لیے استعمال نہیں کرتے، اللہ کے بندوں پر دھونس دھاندلی جمانے کے لیے، اپنا سٹیٹس لوگوں کو دکھانے کے لیے اور اپنے عہدے اور منصب کی وجہ سے لوگوں پر ظلم ڈھانے کے لیے اپنے منصب کو استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ماننے والوں کو، چاہنے والوں کو بتایا کہ مال اور منصب سب سے بڑے بت ہیں، ان سے بچ کے رہنا، یہ بت اللہ تک پہنچنے میں رکاوٹ نہ بن جائیں، اگر رکاوٹ بننے لگے ان بتوں کو توڑ دینا، مال اور منصب سے منہ موڑ لینا اور اللہ تک پہنچنے کا راستہ تمہیں مل جائے گا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ارشاد یہ بھی ہے کہ اللہ کے دوست میں 3 صفتیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 سخاوت ہوتی ہے دریا جیسی، نمبر 2 روشنی ہوتی ہے آفتاب جیسی، نمبر 3 عاجزی ہوتی ہے زمین جیسی۔ تو جس میں دریا جیسی سخاوت ہو، یعنی دریا ہر ایک کو فیض یاب کرتا ہے،
نیک آدمی پانی لینے والا ہو، برا لینے والا ہو، اپنا ہو، پرایا ہو، دریا ہر ایک کو سیراب کرتا ہے۔ اور سخاوت آفتاب جیسے آفتاب کی روشنی سب کے لیے عام ہے، اللہ کے ماننے والوں کے لیے، نافرمانوں کے لیے، بچوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، غریبوں کے لیے، امیروں کے لیے۔ اسی طرح اللہ والے کا فیض بھی ہر ایک کے لیے عام ہونا چاہیے۔ اور تواضع اور عاجزی زمین کی طرح ہونی چاہیے کہ زمین نے اپنے آپ کو بچھا دیا، تواضع اختیار کر لی تو اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی عالی شان بلڈنگیں اس کے اوپر کھڑی کروا دی۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلندیاں نصیب فرماتے ہیں۔ اس لیے اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزیں اپنے اندر پیدا کرنے والے بنو۔ 5 چیزیں راہ سلوک کی جو عبادتیں ہیں وہ 5 ہیں۔ نمبر 1 خدمت، خلق خدا کی خدمت، ماں باپ کی خدمت، مرشد کامل کی خدمت، استاد کی خدمت، اپنے کمزور مسلمان بھائیوں کی خدمت۔ تو کیا فرمایا کہ 5 چیزیں ہیں جو راہ سلوک کی باتیں 5 ہیں۔ نمبر 1 خدمت، نمبر 2 قرآن کی تلاوت، سپارہ کی توفیق ملے، 1 رکوع کی توفیق ملے، 1 سطر کی توفیق ملے، 1 قرآن روزانہ پڑھنے کی توفیق ملے، جتنی بھی ہو اللہ کے قرآن کی تلاوت، خدمت، تلاوت، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے گھر کی عظمت، خانہ کعبہ کی عظمت اور احترام مسلمان کے دل میں ہو، اور اسی طرح اللہ والوں کی صحبت اور ان کی زیارت، اور 5ویں چیز کہ اللہ کے شاعر کی عظمت اور تعظیم۔ یہ 5 راہ سلوک پر چلنے والوں کی عبادتیں ہیں کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ اللہ والے سورج کی طرح ہوتے ہیں۔ جیسے سورج کا نور عام ہوتا ہے اور جو اس سے وٹامنز حاصل کرنا چاہے اسے سورج کے آگے بیٹھنا پڑتا ہے، جو اس کے نور سے فیضیاب ہونا چاہے وہ سورج کے پاس اس کو آنا پڑتا ہے۔ اسی طرح اللہ والوں کا نور بھی عام ہے، جو بھی آ کر ان سے فیضیاب ہونا چاہے فیضیاب ہو سکتا ہے۔ اس کو شاعر کہتا ہے اس کے الطاف تو عام ہے شہیدی سب پر، تو اس سے کیا ضد تھی اگر تو کسی قابل ہوتا۔ تو اللہ والوں کا فیض اور ان کا نور سورج کی طرح عام ہوتا ہے، اس لیے ہمیں اس نور سے اپنے آپ کو فیضیاب کرنا چاہیے۔ نمبر 2 کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نیکوں کی صحبت نیک کام کرنے سے بھی بہتر ہے اور بروں کی صحبت برے کام سے بھی بدتر ہے۔ برا کام کیا آپ نے ایک آدھ کیا، لیکن اگر آپ نے بروں کی صحبت اٹھا لی تو وہ بروں کی صحبت آپ کو مستقل برائی میں مبتلا کر دے گی۔ آپ نے کوئی گناہ کیا، ہو سکتا ہے آپ توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ آپ کو رجوع کی توفیق عطا فرما دے، لیکن اگر آپ نے برے کام کی بجائے برے لوگوں کی صحبت اختیار کر لی تو پھر سمجھے کہ آپ مستقل برائی کی دلدل میں دھنس گئے، برائیوں کے گڑھے میں پھنس گئے۔ اور اس طرح ایک ہے نیکی کرنا، ایک ہے نیکوں کی صحبت میں بیٹھنا۔ نیکی کی ہو سکتا ہے اگلے لمحے اگلی مرتبہ شیطان آپ کو وہ نیکی نہ کرنے دے، نفس رکاوٹ بن جائے، شیطان کوئی بہانہ لے کے آ جائے، کوئی آڑ کھڑی کر دے، عین نماز کے وقت میں آپ کا وضو توڑوا دے۔ آپ کے سردی میں اب کون وضو کرے جی، چھوڑو پڑے، نماز کے وقت میں اذان ہو چکی، آپ باوضو ہیں، ارادہ بھی ہے، یکدم آپ کو کوئی کام یاد کرا دے، اوہو اچھا میں یہ کام پہلے کر لوں۔ تو سمجھ رہے ہیں کہ نیک کام سے بہتر ہے نیک لوگوں کی صحبت۔ نیک کام آپ نے کیا، ہو سکتا ہے اگلے لمحے اگلی مرتبہ شیطان آپ کو نیکی نہ کرنے دے، نفس آپ کو بہکا دے، بھٹکا دے، لیکن اگر آپ اللہ والوں کی صحبت میں چلے گئے اور جاتے رہے تو انشاءاللہ آپ میں نیکیوں پر چلنے کی استعداد پیدا ہو جائے گی۔ پھر آپ برے ماحول میں بھی بیٹھے ہوں گے تو آپ کے لیے نیکی کرنا، نماز کے لیے اٹھ کر آنا آسان ہوگا۔ سارا بازار رشوت لے رہا ہوگا، آپ اس وقت بھی حلال کھا رہے ہوں گے۔ ساری مارکیٹ سود پہ چل رہی ہوگی، آپ اس وقت بھی اپنی اولاد کے لیے رزق حلال کما رہے ہوں گے۔ سب لوگ خوش گپیوں میں اور فضول اور لایانی چیزوں میں اپنے اوقات خرچ کر رہے ہوں گے، آپ کی زبان پر اس وقت بھی اللہ کا ذکر جاری رہے گا۔ سارے لوگ دن بھر بد نظریاں کر رہے ہوں گے بیٹھے بازار میں،
اسی بازار میں بیٹھ کر آپ دن بھر اپنی نظر کی حفاظت کریں گے، کیونکہ آپ کے اندر یہ صلاحیت، یہ صالحیت، یہ قابلیت اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے پیدا ہو گئی۔ کس طرح اپنی بھٹکی ہوئی نظر کو قابو کرنا ہے، کس طرح اپنے آپ کو حرام سے بچانا ہے، کس طرح بے نمازیوں کے اندر سے اپنے آپ کو اٹھا کر نماز کے لیے لانا ہے، یہ صلاحیت اللہ والوں کی صحبت پیدا کرتی ہے۔ اس لیے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمان اپنی کاپیوں پر اور اپنی دل کی تختیوں پر محبت کے قلم اور توجہ کے قلم سے لکھ لے کہ نیکوں کی صحبت نیک کام سے بہتر، نیکوں کی صحبت نیک کام سے بہتر ہے، اور بروں کی صحبت برے کام سے بھی بدتر ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو نیک لوگوں کی صحبت اٹھانے کی توفیق عطا فرما اور بری صحبتوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔